بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 2، آج دوسرا ویلاگ ہے اور صفحہ نمبر ہے 8۔ سونے سے پہلے کے اذکار، یہ سب ہیڈنگ ہے آج کا، یعنی روزانہ پڑھی جانے والی دعائیں۔ ناظرین، نئی کتاب کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اس کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور مستند اذکار و وظائف پر جامع کتاب ہے یہ، اللہم اس کا ٹائٹل ہے، اور اعداد و ترتیب ہے محمد اکرم محمدی، اور تحقیق و تخریج ہے یہ عبداللطیف حلیم۔ ناظرین، یہ کتاب وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و وظائف پر جامع کتاب اللہم میں نماز مسنون و نماز جنازہ، اعداد و ترتیب محمد اکرم محمدی، اور تحقیق و تخریج ہے عبداللطیف حلیم کی۔ انشاءاللہ پوری کی پوری کتاب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ صفحہ نمبر ہے 8، سونے سے پہلے کے اذکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ پڑھی جانے والی دعائیں۔ دین اسلام میں اسلامی تاریخ کا آغاز رات کے شروع ہونے سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا ذکر کرتے ہوئے رات کو دن پر مقدم کیا ہے۔ اس کتاب میں دعاؤں کا آغاز بھی اسی لحاظ سے ہے۔ سونے سے پہلے کے اذکار۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان سے محفوظ۔ نمبر 1، سیدنا ابو بکر صدیق۔ ناظرین، نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور نگران ہے، نہیں آتی اسے اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، زمین میں ہے کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر باذنہ، اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں ہے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند ہے عظمت والا۔ سونے سے قبل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی فضیلت۔ پوائنٹ نمبر 2، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سونے کے وقت تلاوت کر لے، وہ اسے رات بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ
ایمان لایا اللہ کا رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس پر اس کے رب کی طرف سے۔ والمومنون اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف واپسی، ہماری واپسی یعنی لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو شخص نیکی کرے گا وہ اسے ملے گی اور جو شخص برائی کرے گا اور اسی پر ہوگا اس کا وبال۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ اے ہمارے رب، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اے ہمارے رب اور نہ ہم پر اتنا بوجھ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ واعف عنا، تو درگزر فرما ہم سے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہی ہمارا قہار ساز ہے بس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سونے سے قبل سورۃ اخلاص اور معوذ تین پڑھنے کا طریقہ۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کو ساتھ ملا کر سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں میں پھونک مارتے اور پھر اپنے تمام جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے، سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے اور یہ عمل 3 بار کرتے۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کوئی کسی کی اولاد ہے اور نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ سورۃ الفلق، ناظرین یہ صفحہ نمبر 12 پہ آ چکے ہیں ہم۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور ان کے شر سے جو پھونکنے والی ہیں گرہوں میں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ ناس، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس
من الجنت والناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی وسوسے ڈالنے والے شیطان سے، جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ ناظرین یہ ویلاگ یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا سونے سے قبل سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت اور اس کی اہمیت کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ کل۔ ناظرین آج کا یہ ویلاگ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ کل ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جہاں پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔